الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن بعد 26 دسمبر کو قادیان میں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے. بر صغیر کی تقسیم کے بعد قادیان کے جلسہ سالانہ میں اتنا پھیلاؤ اور وسعت کچھ سال تک نہیں رہی جو 47 سے پہلے ہوتی تھی. لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ جلسہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسیع ہو چکا ہے. انیس سو 91 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا دورہ ہوا، کافی تعداد میں لوگ آئے. اس کے بعد پھر ایک آنا زیادہ تعداد میں لوگوں کا آنا شروع ہو گیا. پھر 2005 میں جب میں گیا ہوں اس وقت بھی بہت بڑی تعداد آئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاضری بڑھ رہی ہے. گو اتنی تو نہیں ہوتی جتنی 2005 میں تھی، لیکن بہرحال اضافہ ہوتا رہتا ہے. گزشتہ چند دنوں سے جلسے کے انتظامات کے بارے میں قادیان سے رپورٹس وغیرہ آ رہی تھیں انتظامات کی. ان رپورٹس کو دیکھنے سے روا کے جلسوں کا تصور بھی سامنے آ گیا. یہ دن آج سے 27 سال پہلے تک روا اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے عجیب روح پرور ماحول کے دن ہوتے تھے، جب روا میں ہر طرف جلسے کے انتظامات کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوتی تھیں. ہر طرف ایک شوق، جذبہ اور گہما گہمی نظر آتی تھی. اسکولوں میں جو جماعت کے اسکول تھے روا میں، افضل جلسہ سالانہ کے دفتر کی طرف سے ڈیوٹی فارم ہر احمدی طالب علم کو آتے تھے جو وہ پر کرتا تھا کہ وہ کہاں ڈیوٹی دینا چاہتا ہے. اگر جلسہ کی انتظامیہ کو اپنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی جگہ لگانے کی، تو عموماً بچوں اور نوجوانوں کو ان کی ثوابدید پر ہی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی. ڈیوٹی چاہے اپنی مرضی کی ملے یا جلسے کی انتظامیہ اپنی ضرورت کے مطابق تفویض کرے، نوجوانوں میں خدمت اور ڈیوٹی دینے کا ایک عجیب جذبہ ہوتا تھا. 27 سال میں ایک نسل جو صرف پیدا ہوئی اب بھرپور جوانی میں ہے، اور وہ جو نوجوان تھے وہ انصار اللہ میں شامل ہو گئے، بلکہ انصار اللہ کی صف اول ہے 55 سال سے اوپر کے، ان میں چلے گئے ہوں گے. بچے جو جوان ہوئے انہیں شاید ڈیوٹیوں کا تجربہ نہ ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ جلسے نہیں ہو رہے وہاں، یا احساس نہ ہو سوائے ان گھروں کے جن میں
جلسے کا ذکر چلتا رہتا ہے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ روا کے جو پرانے گھر ہیں، پرانے رہنے والے ہیں، ان میں یہ ذکر جلسے کا چلتا رہتا ہوگا۔ اگر نہیں تو ذکر ہونا چاہیے تاکہ اس ماحول اور اس جذبے کو تازہ دم رکھیں وہ نئی آنے والے بچے بھی اور نسل بھی۔ اس لیے نہیں کہ نئی نسل حسرت کرے، بلکہ اس لیے کہ نئی نسل اپنے اندر ایک عزم پیدا کرے، مایوس نہ ہو، بلکہ ایک عزم ہو کہ عارضی پابندیاں ہماری روح کو مردہ نہیں کر سکتی، ہمیں مایوس نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس سے مانگتے چلے جانے میں روک نہیں بن سکتی، ہمارے ایمان اور یقین کو ڈگمگا نہیں سکتی کہ پتہ نہیں اب وہ دن دوبارہ دیکھنے نصیب بھی ہوں گے یا نہیں۔ جب ہر بچہ، بوڑھا اور جوان ایک جوش اور ایک ولولے سے اس زمانے میں جلسے کی تیاریوں اور ڈیوٹیوں میں حصہ لیتا تھا، جب ہر جلسہ سننے والا اپنی روح کی سیرابی کے سامان کرتا تھا، یہ باتیں نئی نسل کو بھی علم ہونا چاہیے، جو بعد میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو بھی علم ہونی چاہیے، بلکہ گزشتہ 15-16 سال کی عمر میں جو پیدا ہوئے بچے سال پہلے، وہ بھی اب جوان ہو گئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جلسے کے دن کیسے ہوتے تھے۔ روا جب ایک غریب دلہن کی طرح سجا کرتا تھا، بازار سجتے تھے، عارضی بازار بنتے تھے تاکہ لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مہمانوں کی ضروریات زندگی ان کی پسند کے مطابق مہیا کی جا سکیں۔ اسپیشل ٹرینیں اور بسیں آیا کرتی تھیں، ہر گھر اپنی بساط اور توفیق کے مطابق اپنے گھر کو مہمانوں کی آمد کے لیے صاف کرتا تھا، آرام دہ بنانے کی کوشش کرتا تھا، سجاتا تھا۔ گھروں کے صحنوں میں زائد رہائش کے لیے خیمے نصب کیے جاتے تھے، کیونکہ اکثر گھر اتنے چھوٹے تھے کہ مہمانوں اور میزبانوں کی رہائش کا انتظام بغیر خیموں کے ممکن نہ تھا۔ بعض گھروں کے گھر والے جو تھے اپنے گھر کے سارے کمرے مہمانوں کے سپرد کر دیتے تھے اور خود باہر صحنوں میں چلے جاتے تھے، خیموں کے اندر، غرض کے قربانی کے بھی عجیب نظارے ہوتے تھے جو اہل روا دکھا رہے ہوتے تھے۔ ہر چہرے پر خوشی ہوتی تھی کہ ہم مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، بس جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ باتیں ہمیں یہ باتیں ہمیشہ کے لیے خواب و خیال نہیں بن گئیں، یہ ہمیں مایوس کرنے والی نہیں ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ رونقیں دوبارہ قائم ہوں گی اور ضرور ہوں گی۔ ہمارا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اسے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے حوالے سے، جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ وَمَن یَقْنَطُ مِن رحمتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ہمیں
یہ مایوسی تو نہیں کہ وہ دن لوٹ کر نہیں آئیں گے یا کس طرح آئیں گے. وہ دن تو جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ لوٹ کر آئیں گے، کیونکہ ہمیں اس خدا کی قدرتوں پر یقین ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سختی اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی، تو اس صورت میں اس کا یہی قانون قدیم ہے کہ وہ ضرور عاجز بندوں کی خبر لیتا ہے. بس اگر ہم عاجزی دکھاتے ہوئے اس سے مانگتے رہیں گے تو وہ ضرور مدد کو آتا ہے اور آئے گا. جب سب ہیلے ختم ہو جاتے ہیں تو تب بھی حضرت طباب کا ہیلہ قائم رہتا ہے. جب خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وہ والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید، اور وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی کارساز اور سب تعریفوں کا مالک ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کا عموم ہے، روحانی زندگی میں بھی جسمانی زندگی میں بھی. جب خدا تعالیٰ عمومی طور پر مایوس لوگوں کو رحمت سے نوازتا ہے تو جو مومن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جو سچے مومن ہیں، ان کو مایوسیوں میں نہیں ڈالتا، بلکہ ایسے مومنوں کو جو اس کے آگے جھکنے والے ہیں، جو عاجزی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ضرور خبر لیتا ہے، ان کی مدد کے لیے ضرور آتا ہے، اپنی رحمت کو ان کے لیے وسیع تر کر دیتا ہے، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اور مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے بہت بڑھا کر انہیں دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے طریقے اور معیار انسانی سوچوں سے بہت بالا ہیں. بس جب ایسے خدا پر ہم ایمان لانے والے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ حالات اور پرانی یادیں ہمیں مایوس کریں.